بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک نوجوان شادی شدہ جوڑا جو کہ گاؤں میں رہا کرتا تھا، جن کا ذریعہ معاش کچھ خاص نہ تھا، اس کی وجہ سے ان کے معاشی حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے تھے۔ تو ایک دن شوہر نے اپنی بیوی سے کہا، اب تو گزارا کرنا بھی مشکل ہوتا جا رہا ہے، تو کیوں نہ میں شہر جا کر کوئی کام تلاش کروں۔ بیوی نے بھی شوہر کی ہاں میں ہاں ملا دی اور شوہر کو رخصت کرنے کی تیاری شروع کر دی۔ جانے سے پہلے شوہر نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم وعدہ کرو کہ تم میرے ساتھ وفادار رہو گی اور میرے آنے کا انتظار کرو گی، چاہے مجھے جتنا بھی وقت لگ جائے، اور میں بھی تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں بھی تم سے وفا کروں گا۔ وہ یہ کہہ کر شہر روانہ ہو گیا اور شہر میں کسی سیٹھ کے ہاں کام کرنا شروع کر دیا۔ تو جب اس کو تنخواہ ملنے لگی تو اس نے اپنے سیٹھ سے کہا، سیٹھ صاحب، یہ تنخواہ آپ اپنے پاس رکھ لیں، جب میں گھر جاؤں گا تو میں آپ سے لے لوں گا۔ وہ شخص اس سیٹھ کے ہاں 20 سال تک کام کرتا رہا۔ اس نے اپنی ساری جوانی وہیں پہ گزار دی اور آخر کار 20 سال کے بعد گھر جانے کا ارادہ کیا اور اپنے سیٹھ سے کہا، صاحب، وہ جو میں 20 سال سے اپنی تنخواہ آپ کو جمع کروا رہا تھا وہ مجھے دے دیں، میں اب واپس گھر جانا چاہتا ہوں۔ تو سیٹھ نے اس شخص سے کہا، میرے پاس تمہارے لیے آفر ہے، میرے پاس تمہارے لیے کچھ نصیحتیں ہیں، یا تو تم وہ لے لو یا پھر اپنی 20 سال کی کمائی لے لو، فیصلہ تمہارا ہے، دونوں میں سے کوئی ایک چیز ملے گی۔ تو وہ شخص خاموش ہو گیا اور سیٹھ صاحب سے کہا، صاحب، مجھے 2 دن سوچنے کے لیے دیں، کیونکہ میں شہر آیا ہی پیسے کمانے کے لیے تھا اور میری بیوی بھی میرا انتظار کر رہی ہوگی، میں اس کے لیے بہت سے پیسے لے کر جاؤں گا۔ تو صاحب نے کہا، ٹھیک ہے، تم سوچ لو اور پھر مجھے بتا دینا۔ 2 دن کے بعد اس شخص نے کیا فیصلہ کیا ہوگا، جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ میں ہوں ڈاکٹر سیف اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار کومنٹس باکس میں ضرور کریں۔ 2 دن کے بعد وہ شخص سیٹھ کے پاس گیا اور کہا، صاحب، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ مجھے نصیحتیں دے دو، کوئی بات نہیں، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ تو سیٹھ نے اس شخص کو 3 نصیحتیں کی۔ نمبر 1، زندگی میں کبھی بھی شارٹ کٹ نہیں لگانا۔ نمبر 2، دوسروں کے معاملات میں زیادہ دخل اندازی نہیں کرنی، کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، وغیرہ وغیرہ، بلکہ اپنے ساتھ زیادہ کنیکشن رکھنا ہے، اپنے بارے میں سوچنا ہے۔ اور نمبر 3، کبھی بھی زیادہ غصے میں یا زیادہ خوشی میں کوئی بھی فیصلہ نہیں کرنا۔ یہ کہہ کر سیٹھ نے 3 حصوں میں کھانا پیک کروا دیا اور اس کو دیا اور کہا، ان میں سے 2 حصے رستے میں کھا لینا اور 1 حصہ جا کے گھر فیملی کے ساتھ کھا لینا۔ تو یوں وہ شخص 20 سال کے بعد خالی ہاتھ اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ پرانے وقتوں میں لوگ زیادہ پیدل سفر کیا کرتے تھے، تو وہ شخص بھی اپنے گھر کی طرف پیدل نکل پڑا۔ تو وہ شخص رستے میں کسی راہگیر سے اپنے گھر کا رستہ پوچھتا ہے، تو وہ شخص اسے بتاتا ہے کہ اگر تم اس رستے سے جاؤ گے تو تمہیں 21 دن لگیں گے اور دوسرے رستے سے جاؤ گے تو 5 دن لگیں گے۔ تو وہ شخص 5 دن والے رستے پہ جانے کا فیصلہ کرتا ہے۔ تو اسے یاد آتا ہے کہ سیٹھ نے مجھے کہا تھا کہ کبھی بھی زندگی میں شارٹ کٹ نہیں لگانا۔ تو وہ پھر اپنا فیصلہ بدل کر 21 دن والے رستے پہ اپنا سفر شروع کر دیتا ہے۔ کچھ دنوں کے لگاتار سفر کے بعد وہ شخص ایک کسان سے ملتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ بھائی، میرا سفر لمبا ہے، مجھے رات گزارنے کے لیے تھوڑی سی جگہ دے دو۔ تو کسان نے کہا، میرے پاس تو صرف ایک ہی کمرہ ہے جس میں میں اپنا سامان رکھتا ہوں، اگر اس میں رہ سکتے ہو تو رہ لو۔ شخص نے کسان کا شکریہ ادا کیا اور اسے بتایا کہ میں اس رستے سے آیا ہوں، حالانکہ ایک 5 دن والا رستہ بھی میرے گاؤں کی طرف جاتا تھا۔ کسان نے اس شخص سے کہا، تم نے بہت اچھا کیا، وہ رستہ بہت خطرناک تھا، سارا جنگل ہے، اگر تم اس رستے سے آتے تو تمہیں جانور کھا جاتے۔ تو وہ شخص خدا کا شکر ادا کرتا ہے کہ اس کے سیٹھ کی ایک نصیحت نے اس کی جان بچا لی۔ تو وہ شخص وہیں سو گیا۔ آدھی رات کو اس کو آوازیں آنا شروع ہوئی۔ وہ شخص دروازہ کھول کر دیکھنے لگا کہ
کہ باہر کیا ہو رہا ہے تو اسے سیٹھ کی دوسری نصیحت یاد آ گئی کہ زیادہ دوسرے معاملات میں دلچسپی نہیں لینی کہ کیا ہو رہا ہے، بلکہ اپنے کام سے کام رکھنا ہے۔ تو وہ شخص دروازہ نہیں کھولتا اور سو جاتا ہے۔ تو صبح جب کسان اس کو جگانے آتا ہے تو اس شخص کو دیکھ کے بہت خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے رات کو بتانا یاد ہی نہیں رہا کہ یہاں کبھی کبھی ایک شیر آتا ہے اور وہ چیر پاڑ کر کھا جاتا ہے، اس لیے دروازہ نہ کھولنا۔ تو وہ شخص ایک بار پھر خدا کا شکر ادا کرتا ہے کہ سیٹھ کی دوسری نصیحت بھی کام آ گئی اور اس کی جان بچ گئی۔ تو پھر اپنے سفر پر روانہ ہوتا ہے اور آخر کار 21 دنوں کے طویل سفر کے بعد وہ اپنے گاؤں پہنچ جاتا ہے۔ تب تک شام ہو جاتی ہے۔ جوں ہی گھر پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی کسی نوجوان کو گلے مل رہی ہے اور اس کے چہرے پہ پیار دے رہی ہے۔ تو اس شخص کو یہ منظر دیکھ کر بہت غصہ آیا کہ میں نے اسے کہا تھا کہ مجھ سے وفا کرنا، لیکن اس نے نہیں کی۔ وہ غصے کی حالت میں واپس جانے لگتا ہے تو اسے سیٹھ کی تیسری نصیحت یاد آ جاتی ہے کہ غصے کی حالت میں کوئی بھی فیصلہ نہیں کرنا۔ وہ شخص رات کو دروازے کے باہر ہی سو جاتا ہے۔ صبح جب اس کی بیگم دروازہ کھولتی ہے تو اپنے خاوند کو دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے اور اسے اٹھاتی ہے اور ملنے لگتی ہے تو شوہر اسے دھکا دے دیتا ہے کہ تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، تم نے وعدہ کیا تھا اور وعدہ توڑ دیا، تم نے مجھ سے وفا نہیں کی۔ تو بیوی وضاحت کرتے ہوئے بتاتی ہے کہ جس کو تم نے رات کو دیکھا تھا وہ تمہارا ہی بیٹا تھا، کل اس کی پیدائش کا دن تھا، کل وہ پورے 20 سال کا ہو گیا ہے۔ تو وہ شخص ایک بار پھر خدا کا شکر ادا کرتا ہے کہ سیٹھ کی تیسری نصیحت بھی اسے کام آ گئی کہ میں نے غصے کی حالت میں کوئی غلط فیصلہ نہیں کیا اور میرا گھر ٹوٹنے سے بچ گیا، اور اپنی بیوی کو رستے کی ساری تفصیل بتاتا ہے اور بتاتا ہے کہ سیٹھ نے کچھ کھانے کے لیے بھی دیا تھا اور کہا تھا کہ اس کو اپنے گھر جا کے کھانا۔ بیوی جب وہ ڈبہ کھولتی ہے تو اس میں سے پیسے نکلتے ہیں جو کہ اس شخص کی 20 سال کی کمائی تھی۔ تو وہ شخص ایک بار پھر خدا کا اور اپنے سیٹھ کا شکر گزار ہوتا ہے۔ آپ نے اس سٹوری سے کیا سیکھا کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ میں نے اس سٹوری سے سبق حاصل کیا کہ اہم یہ نہیں کہ آپ کو کتنی اچھی باتوں کا پتہ ہے، بلکہ اہم یہ ہے کہ آپ ان اچھی باتوں پہ عمل کتنا کرتے ہیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔